السلام علیکم، یو آر واچنگ سلیم بخاری شو اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ سائرہ مسعود۔ آج کے پروگرام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران میں شہید آیت اللہ خامنئی کے آخری سفر کے حوالے سے رسومات جو ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق خامنئی کے جنازے میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی ہے، اور مختلف ممالک کے ہائی لیول ڈیلیگیٹس بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اور اس اجتماع کے ذریعے ایران نے پوری دنیا کو بالخصوص امریکہ اور ویسٹ کو کیا میسج دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انتظامی جو انتظامات ہیں وہ ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کا غزہ کے پولیٹیکل نقشے پر کیا اثر پڑے گا، اس پر بات کریں گے۔ سو لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب۔ بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سائرہ، آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ شہید آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ ان کے جنازے کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں ایران میں لوگ نکلے، اور کس طرح سے ہر آنکھ وہاں پر اشکبار تھی، کس طرح سے وہاں پر امریکہ سے بدلے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ تو کیا رجیم چینج ایسی قوم کے اندر پاسبل بھی ہے؟ سائرہ، تھوڑا سا ہسٹری بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ میں 3 بڑے واقعات کا آئی وٹنس ہوں۔ ایک جب امام خمینی واپس آئے تھے پیرس سے، ایک جب وہ اس دنیا سے جب کوچ کر گئے تھے، تب ان کا جنازہ جو تھا، اور پھر ان کا چیلم۔ یہ 3 بڑے اجتماعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور رپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ تینوں بہت بڑے اجتماعات تھے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو منظرنامہ جس کی آج ہم بات کرنے چلے ہیں، یہ کچھ اور ہی بات ہے، مختلف بالکل۔ اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ امام خمینی کی جو فوتگی ہے وہ طبعی طریقے سے ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے ان کے چیلم کے اوپر بھی اجتماع اس لیے بہت بڑا ہوا تھا تاکہ دنیا کو یہ پیغام جا سکے کہ امام خمینی کی رحلت کے بعد ایران میں کوئی تبدیلی آنے نہیں جا رہی ہے۔ جی۔ تو ہیونگ سین دیز تھنگز، یہ جو منظرنامہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، جو پوری دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے کئی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ امریکہ، یورپ کے کچھ ممالک، اسرائیل اور خلیجی ریاستیں، ان کو اب ایک واضح پیغام چلا گیا ہے کہ ایران میں نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ آ رہی ہے، اور نہ آنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اپنے رہبر اعلیٰ کے جنازے میں شرکت کے لیے، جیسا آپ نے خود کہا کہ 1.5 کروڑ، لک ایٹ دا پیپل، لک ایٹ دا سائٹس۔ یہ بالکل یعنی پہلے سے دیکھی ہوئی سائٹ نہیں ہے، یہ عجیب و غریب، دس از اے ریئل اوشن آف ہیومن ہیڈس۔ یہ اس کے لیے اصطلاح میں نے اس وقت استعمال کی تھی جب میں نے امام خمینی کے جنازے کو رپورٹ کیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کوششیں کی جا رہی تھیں، جو کوششیں ماضی میں کی گئی تھی، یا جو پلان کیا جا رہا تھا کہ ایرانین رجیم کو چینج کر کے وہاں نظام بدل کے اس کو اسی طرح سے غلام بنایا جائے گا جس طرح بہت سے دیگر اسلامی ریاستیں غلام بنی ہوئی ہیں۔ یہ اصطلاح میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں۔ میرا مقصد ان خلیجی ریاستوں کو غصہ دلانا بھی ہے، ان کو ادراک کروانا ہے کہ بھائی یہ اس امریکہ کی غلامی سے نجات کریں، آزادی اس کو کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور منظر میں نے دیکھا رپیٹ ہوتا ہوا اس اجتماع میں، اور وہ تھا کہ جو نعرے لگائے گئے وہاں پر، جن میں مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یہ واشگاف نعرے لگے ہر دوسرے لمحے میں۔ میں نے دیکھا اپنی ان کھلی آنکھوں سے تہران کی سڑکوں کے اوپر امریکی اور پرچم جو ہے، جو ان کے فلیگز ہیں، وہ پینٹ کرتے تھے اور اس کے اوپر لکھتے تھے مرگ بر امریکہ، اور پھر لوگ اپنے پاؤں سے ان کو کچلتے تھے۔ جی۔ یہ میں نے پورے تہران کی شہرائیں جو ہیں ان کے اوپر یہ منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آئی ہوپ پیپل ہو ہیو ہسٹری ان their mind they know what I'm telling you is nothing but truth۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو جی بخاری صاحب 100 سے زائد ممالک کے ڈیلیگیٹس تقریباً اس میں شرکت کر چکے ہیں، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کوشش کی کہ وہ مختلف ممالک کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرے اور ان کو روکے اس میں شرکت۔ جیسا ہم نے پہلے کہا کہ وہ تمام تر کوششیں جو ہے نا وہ دم توڑ گئی ہیں جو ایران کو آئسولیٹ کرنے کے بارے میں تھی۔ ایران کے موقف کو پذیرائی مل رہی ہے،
ایران کے موقف کے حوالے سے ہی یورپ نے امریکہ سے اپنا ناتا توڑا ہے. اسی کے حوالے سے نیٹو جو ہے وہ لاوارث دکھائی دیتی ہے, کیونکہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھا لیا تو نیٹو جو ہے زمین بوس ہو جائے گی. ایسا یورپی ممالک نہیں ہونے دیں گے, یہ مجھے بہت یقین ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے میسیجز اس اجتماع نے باہر بھیجے ہیں. ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اپنے رہنما کے ساتھ ہیں. آج جو رہبر انقلاب ہیں جو کہ مجتبی خامنہئی ہیں, بیٹے ہیں آیت اللہ علی خامنہئی کے, ان کے حوالے سے 2-3 باتیں اور بہت ضروری ہیں. جی. وہ یہ ہے کہ پوری قوم کا یہ ریزولو ہے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے, شہید کیا ہے ہمارے رہبر اعلیٰ کو, ان سے انتقام لیا جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس حوالے سے کہ ایرانین اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جن سے بدلہ لینا ہوتا ہے ان کے حوالے سے مسجدوں کے اوپر لال پرچم جو ہے وہ لہرا دیے جاتے ہیں. اب 2-3 کوٹس یہاں کرنے بہت ضروری ہیں. سپریم لیڈر کے مشیر ہیں محمد مخبر, وہ یہ کہتے ہیں کہ انتقام لیا جائے گا. سپریم لیڈر کے قاتلوں کا انجام طبعی نہیں ہوگا, انہیں اپنی موت نہیں مرنے دیا جائے گا, ہم ماریں گے. آپ ریزالو دیکھیں ذرا آگے سنیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام قاتلوں سے انتقام لے گا, کیونکہ یہ تصور کرنا ہی ناممکن ہے کہ ہماری قیادت کے قاتل اس زمین پر دندناتے پھریں. لک ایٹ دی ریزالو. ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ خامنہئی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے. شہید لیڈر نے عزت, آزادی اور قومی وقار کا راستہ متعین کیا تھا, اس لیے ایرانی فوج مکمل طور پر اس رجیم, اس رہبر انقلاب کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, میں نے عوام کے ہاتھوں میں جو بینر دیکھے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر تھی اور نیتن یاہو کی تصویر تھی, اینڈ لکھا ہوا تھا دیر ول بی مور بلڈ. تو بخاری صاحب پھر آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان, لیڈر کے بدلے لیڈر, تو کیا نیتن یاہو اور ٹرمپ کو ٹارگٹ کر کے ایرانی عوام اپنا بدلہ لے گی؟ آپ مجھے بتائیں کیا یہ اسلام کی اسپرٹ نہیں ہے؟ جہاد میں کیا ہے؟ تو یہ کوئی ایسا کچھ ایسا نہیں ہے جو انہونی ہے. جس نے آپ کو قتل کیا ہے آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو قتل کریں, آپ کو حق حاصل ہے یہ. ٹھیک ہے. تو جیسا میں نے کہا بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں میرے خیال سے. غزہ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہے, وہ یہ کہ غزہ کی جو گورننگ باڈی تھی اس نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل. اس کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے جو پیس بورڈ بنایا تھا ٹرمپ نے, اس کی پروویژنز کے تحت, جس میں 8 اسلامی ممالک بھی شامل ہیں. جی. ٹھیک ہے. ان میں اگر آپ کو یاد ہو پاکستان بھی شامل ہے. ہاں جی. اس بورڈ کے تحت یہ تھا کہ غزہ جو ہے وہ اپنی حکمرانی کا رائٹ جو ہے وہ چھوڑے گی. میں ذرا بالکل بخاری صاحب, آپ یو کین ٹیک اے بریک. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ اب حماس یہ کہہ رہا ہے کہ گیٹ جو ہے وہ ثالثوں کے کورٹ میں ہوگی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 8 ممالک کے سپرد کر دیا ہے معاملہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 8 ممالک جو ہے وہ غزہ کے حقوق کے حوالے سے ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں جو ان کے کندھوں پر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتن یاہو کی یہ خواہش تھی کہ یعنی حماس جو ہے وہ ہتھیار سرنڈر کر دے. یہ شرط تو انہوں نے نہیں مانی ہے, جی آپ کے سامنے ہے. نہ ہی انہوں نے فلسطین کی جد و جہد آزادی سے ہاتھ اٹھایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس بورڈ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر حکومت فلسطینیوں کی بحال کی جائے گی تاکہ 2 ریاستی حل جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جن علاقوں کے اوپر 70% کے اوپر اب اسرائیل کا قبضہ ہے وہ واگزار کروایا جائے, انخلا ہو وہاں سے اسرائیلی فوجیوں کا. انہوں نے کہا کہ بال اب ثالثوں کے کورٹ میں ہے. ثالث اگر ان چیزوں کو یقینی بنائیں گے تبھی اس کے اوپر عمل ہوگا. اگر اس سے یعنی آپ علیحدہ راستہ اختیار کریں گے تو وہ غزہ کے لیے حماس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات ایک بات اور رہی ہے, کچھ تاثر کچھ حلقوں میں یہ ہے کہ حماس نے یہ یونیلیٹرلی کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. حماس ایران کی مشاورت کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہیں کرے گا. تو ایران کی سپورٹ حاصل ہے ان کو یہ اقدام اٹھانے میں تاکہ پیس بورڈ کے تحت جو فلسطین کے علاقے ہیں غزہ کے ان کو واگزار کرایا جائے, وہاں پر پھر سے فلسطینین اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے. کیوں اس وقت بھی جو یعنی باڈی ریپلیس کرے گی اس باڈی کو, اس میں 15 کے قریب فلسطینی جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے لیے جو
فورس چاہیے ہوگی, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ پیراملٹری فورسز آپ کہہ لیں, ان کی بھی ٹریننگ مصر میں بھی ہوتی رہی ہے. اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو انڈونیشیا نے کہا تھا کہ ہم 30,000 بندے اس کام کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, لیکن کچھ ریزرویشنز موجود ہیں, کچھ ابہام موجود ہیں کہ کیا حماس کے اس اعلان کے بعد اسرائیل کے خلاف جو واحد ریزسٹنس تھی غزہ کے اندر وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ دم توڑتی جا رہی ہے؟ بالکل میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے, اس لیے چاہے وہ حزب اللہ ہو, چاہے وہ حماس ہو, فلسطین کی کاز کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. اندری حالات, جس طرح کے حالات ہیں وہاں, دیکھیے غزہ پریکٹیکلی قبرستان بن چکا ہے. 70% علاقہ جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کے بوٹوں یا ٹینکوں کے نیچے ہے. 30% علاقے میں 50 لاکھ فلسطینی سب زیرو ہیومن کنڈیشنز میں جی رہے ہیں. یہ صورتحال بھی تو برقرار نہیں رکھی جا سکتی نا, اس کا کوئی نہ کوئی حل تو کرنا ہے نا. اصل میں جو بات انہوں نے کہی ہے اور جو آپ نے ابھی سامعین کو سنائی ہے, ناظرین کو سنائی ہے, وہ یہ ہے کہ ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف دیٹ کمیٹی. اور وہ جو بورڈ ہے, پیس بورڈ, اس کے کورٹ میں ہے, اور جو کمیٹی بنے گی اس کے کورٹ میں ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل درآمد کرائیں جو اس معاہدے کا حصہ تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بخاری صاحب اس میں سب سے پہلی شک تو یہ تھی کہ اگر حماس اور باقی فریق جس پر ایگری ہو جاتے ہیں تو امیڈیٹلی سیز فائر ہوگا, لیکن اسرائیل کانسٹنٹلی خلاف ورزیاں کرتا جا رہا ہے. آج کے دن میں بھی فلسطینیوں کو 4 سے 5 فلسطینی آج کے دن میں بھی شہید ہوئے ہیں. تو بخاری صاحب اس کنڈیشن کے اندر کہ جب اسرائیل ابائڈ بائی نہیں کر رہا, ایسے میں حماس کا یہ ڈکلیئر کر دینا کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے فلسطینی قوم؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا, انہوں نے ایک ایسی باڈی کو یعنی ڈیزالو کیا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی اس وقت. اس باڈی کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا یعنی غزہ کے اس علاقے پر, کہ جو فلسطینین کاز کے لیے اسٹرگل ہے وہ سرنڈر نہیں ہوئی ہے نا. وہ انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے راہ ہموار کر دی ہے اور بال پھینک دیا ہے پیس بورڈ کی کورٹ میں کہ بھائی صاحب اب آگے کے ہم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ حکومت کا رائٹ چھوڑ دیں. کون چھوڑ دیا؟ باقی کے سارے کام تو پیس بورڈ نے کرنے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف دا آربیٹریٹر, جو ثالث ہیں وہ اب اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں سوالیہ نشان موجود ہیں, اس لیے کہ وہ جو سپوائلر ہے وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ایران سے مشاورت کے بغیر حماس جو ہے وہ نہیں لے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ دا نیگوسیشن حماس کے حوالے سے کوئی بھی بات یا فلسطین کے حوالے سے کوئی بھی بات امریکہ اور ایران میں ایٹ لیسٹ آن دا سرفیس نہیں ہوئی. تو کیا بیک سٹیج پر یہ بھی ایگریمنٹ اسی پیس ڈیل کا حصہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو سرنڈر ہوا ہے یا جو انہوں نے ختم کی ہے اپنی باڈی جو ہے وہاں پر, دس از پارٹ آف دا پیس بورڈ. یہ پیس بورڈ کے فیصلے ہیں, اس کا امریکہ ایران کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پہلے سے تھا, جنگ شروع ہونے سے پہلے بنا تھا نا پیس بورڈ. یہ اس کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کے طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی, جو 50 لاکھ فلسطینی وہاں اس وقت باقی ہیں, بہت برے حالات میں ہیں. باقی تو ارد گرد کے کچھ ملکوں میں چلے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جب وہ پٹی وٹی کھلی ہوتی تھی. اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ایکشن کے بعد دوسری طرف سے which is نیتن-یاہو, ٹرمپ اینڈ دیز آربیٹریٹرز, بخاری صاحب کتنے ہوپ فل ہیں آپ کہ یہ اپنی سائڈ کا جو کام ہے ان کا وہ یہ پورا کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جہاں تک وائلیشن کا تعلق ہے یہ پورا نہیں ہوگا. اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا, لیکن ہمدردی کھو دے گا. اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کی جو محبت اور پیار ہے اس میں کمی آئے گی. میں سمجھ رہا ہوں آپ جہاں جانا چاہ رہی ہیں جی. اس کی سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ جو وینس نے کہا ہے, ہاں جی, وہ بالکل سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے. بالکل بخاری صاحب, اس کا ہی جواب جو ہے وہ نیتن-یاہو نے بھی دیا ہے. ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا خاصا اس دھمکی کا یا اس ایڈوائس. بخاری صاحب انہوں نے تو الٹا امریکہ کو دھمکی لگا دی. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پہلے تو جے ڈی وینس کی بات اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ امریکہ کے علاوہ اب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی سپورٹ نہ صرف کم ہوئی ہے بلکہ دم توڑ رہی ہے. ایون ان امریکہ پیپل آر ناٹ ود نیتن-یاہو. سسٹم میں بھی دراڑیں ہیں, ان کے الیکٹڈ ہاؤسز میں بھی پیپل آر ناٹ ود نیتن-یاہوز وار اگینسٹ دا پیلسٹینین. یہ تو حقائق ہے نا.
اب آ جائیں یہ 1.4 بلین جو بکواس کی ہے اس نے. جی دیکھیے میں اس پلیٹ فارم سے مختلف پروگرام میں کہتا رہا ہوں, ان دو بندوں میں ایک چیز کامن ہے, ان دونوں کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ دونوں اتحاد ثلاثہ کی جب میں بات کرتا تھا, میں امریکہ کو شامل کرتا تھا اس میں. ایک تو یہ کہ مجھے ان کی کامنالٹی اور ان کے جو محبت ہے آپس میں, آپ کو یاد نہیں ہے جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے جا کے بھائی مودی نے وہاں فادر لینڈ اور مدر لینڈ کا جو بکواس کی تھی, یاد ہے نا آپ کو؟ پوری دنیا جو ہے اس وقت جنگ کے خلاف تھی, وہ بھائی جا کے وہاں اکسا رہے تھے کہ پڑ جاؤ. تو یہ تو قدر مشترک ان دونوں میں کہ مسلمانوں کا خون بہانا ہے. اس لیے مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ نیتن یاہو اپنے باپ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب ایک باپ سے گزارا نہیں ہو رہا نا نیتن یاہو سے, تو اب انہیں دوسرا باپ چاہیے, وہ انہوں نے مودی کی صورت میں ڈھونڈ لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ پتہ ہونا چاہیے, نیتن یاہو کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اب نفرت, بربریت, جارحیت اور سیونی مائنڈ سیٹ کا سمبل بن چکا ہے پوری دنیا میں, اور پوری دنیا اب یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں اس خطے میں امن ممکن. لیکن بخاری صاحب نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اگرچہ کچھ ممالک اسرائیل کے مخالف جذبات رکھتے ہیں لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ متعدد رہنما جو ہے وہ دفاع اور ٹیکنالوجی میں اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو اور تعاون ہو. فرق تو میری جان پڑتا ہے, فرق تو پڑے گا. میں بتانا چاہتا ہوں اس یاہو کو کہ فرق آپ کو پڑ رہا ہے, تبھی تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ کے خلاف میں اب نام لینے بیٹھوں, اگر اب اسپین دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, کینیڈا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, برطانیہ نے دیکھیں کیا کہا ہے. یہ تو وہ ملک ہوتے تھے جو آنکھیں بند کر کے امریکہ کے کہنے کے اوپر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. دے آر نو لانگر ود دیم. ٹھیک ہے, یہ جو بھارت کے ساتھ اتحاد کی بات کر رہا ہے اسرائیل, یہ پورے مسلم دنیا کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے کتنا کنسرن ہے؟ یہ اب آپ نے میری پھر دکھتی ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کدھر ہے وہ آپ کی اماں؟ ویئر از دیٹ مسلم اماں؟ آپ مجھے بتائیے, اتنی بات چیت ہو رہی ہے, اتنی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, کسی کو یاد ہے کہ غزہ میں کیا ہوا تھا؟ بولیں, کسی کو یاد ہے کہ اس بے غیرت شخص نے 70,000 لوگوں کو وہاں شہید کیا, 3 لاکھ لوگوں کو اس نے اپاہج کیا, وہاں پوری بستی ہوئی آبادی کو غزہ کو قبرستان بنایا. کسی کے منہ سے پھوٹتا ہے؟ سب دہشت زدہ ہے اپنے اس امریکی آقا کے سامنے. تمام تر اپنا نقصان سسٹین کیا, اپنی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں. جی بخاری صاحب, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے اکیلے الائے نہیں ہیں بلکہ بھارت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, تو بھارت کیا امریکہ کو ریپلیس کر سکتا ہے ایز این اسرائیل الائے؟ اسرائیل امریکہ بھارت کی ٹوٹل اوقات ہم نے 4.5 گھنٹے میں طے کی تھی. پھر میں لمبی بات ہو جائے گی اگر میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں گا. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اترانے والے اپنی فضائی قوت کے اوپر, وہ اپنی آبادی پر اترانے والے, وہ اپنی افواج پر اترانے والوں کا حال کیا ہوا؟ جوتیاں کھا رہے ہیں یہ موصوف, جس کی شکل دیکھیں ذرا, اس کی شکل دیکھیں ذرا, آپ جوتیاں پڑ رہی ہیں اس کو اپنے ملک میں, اپنے مخالفین سے, سیاسی مخالفین سے, اپنے میڈیا سے. اس لیے کہ وہ سارا بھرم جو اس نے بنا کے پوری قوم کو پیچھے لگایا ہوا تھا, وہ 4.5 گھنٹے میں زمین بوس ہو گیا. تو اس قوت پر اگر وہ اترا رہے ہیں تو نہ میری صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے, نہ ہی مسلمانوں کی صحت پر کوئی اثر پڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, نیتن یاہو نے ہر طرف ادھم مچایا ہوا ہے, اور ایک طرف لبنان کے محاذ پر بھی وہ ریپیٹڈلی یہ کہتے ہیں فرسٹ آف آل کہ یلو لائن تک رہنا ہمارا قانونی حق ہے. پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت ساری لبنان کی جو دیہات ہے, قصبے ہیں, وہ اسرائیل کا حصہ بننے پر آمادہ ہو چکے ہیں. جوتی منہ کے اوپر پڑی ہے واپس, اس کے رالیں ٹپک رہی ہوں گی اس کی کہ ان دیہات کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس جیسے بے غیرت شخص کے ساتھ کسی اس قسم کے الحاق کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ میرے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے, جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. یہ ان دیہات کے لوگوں نے کہا ہے. تو اس لیے ان کے دعووں کے اوپر نہ جائیے. وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, خلیجی ریاستوں کو بھی اویئر ہونا چاہیے. ان کو اب تک تو سبق سیکھ لینا چاہیے, لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھا, اس لیے کہ اسی وینس کے ساتھ بیٹھ کے 8-10 ملکوں نے پھر مذاکرات کیے ہیں. دس از ٹائم اسٹل کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. مجبوری میں اگر کرنا پڑا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. ہاں جی, آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل میں سمجھ رہی ہوں بخاری صاحب, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سارے ممالک بھی جو ہے وہ سمجھیں اس سارے سے. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और इस कॉन्फ्रेंस में भारत और अफगानिस्तान दोनों साइड हमारे बॉर्डर्स पर जो हरीफ बैठे हैं उनको मैसेजेस दिए गए हैं। कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इसको? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस वक्त माहौल जो है बहुत सेंसिटिव है जी। पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका ईरान की टेंशन के हवाले से है, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से है, चाहे वो हिंदुस्तान के घटियापन के हवाले से है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव वक्त में ये मीटिंग हुई है और इसमें जितने भी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश है उनके हवाले से बड़ी खुल के बात की गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे बानी ने ये करार दिया हुआ है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है, लिहाजा इसके इल्हाक के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर है, चाहे आज़ाद कश्मीर है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके दिफा के लिए आर्म्ड फोर्सेस आर फुल्ली डिटर्मिन्ड और इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सफारती, सियासी और अखलाकी हमायत का इयादा किया गया। तो कैटेगोरिक टर्म्स में उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, हमारी पोजीशन स्टेटेड है और ये पोजीशन अनचेंज्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पानी, ये हमारा हिंदुस्तान के साथ जो बहुत सेंसिटिव मामला है, जिसे हम ये कह चुके हैं कि अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जब आप डिक्लेयर कर देते हैं ना एज ए स्टेट, फिर आप पीछे नहीं हट सकते अपने बयान से। लिहाजा ये बात तय है कि हिंदुस्तान चाहे तो टनल बना के चिनाब का पानी ब्यास में डाले, चाहे वहाँ डैम बना के पानी रोके, हम उसकी ऐसी तैसी और ईंट से ईंट बजाएंगे ही, और साबित हम कर चुके हैं। इसलिए हमारे दावों में बहुत स्ट्रेंथ है। जब हम कहते हैं कि दिस इज एक्ट ऑफ वॉर, वी विल प्रूव इट। तो ये मैंने तफसील से बात की जब डिफेंस के सीनियर हुकाम से, तो उनका वी विल डिस्ट्रॉय एरियल बॉम्बिंग से, हम डैम है तो डैम, टनल है तो टनल, जो कुछ भी वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। आई थिंक मोदी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज, इट्स ए सीरियस मैसेज। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं जनाब। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इशू ज़ेर बहस आया वो था ये भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि ज़ीरो टॉलरेंस है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत भी बहुत हो गई, प्यार भी बहुत हो गया, हमसायगी भी बहुत हो गई, अब तो हम डंके की टोक पर आपको गले से पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, भारत हर लिहाज से, हर महाज पर कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ये अफगानिस्तान के प्रॉक्सीज हों, फिर चाहे वो पानी के हवाले से धमकियां हों, हमारा इंटरनेशनल इमेज जो है उसको टार्निश करने की कोशिशें हों, जिस तरह के बयानात और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इस स्पेशली ये जो फिर नेक्सस बन रहा है बिटवीन इसराइल, भारत और फिर अफगानिस्तान भी जिस तरह से इसमें शरीक हो रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? पहली बात तो ये है कि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हिंदुस्तानी और इसराइली कोशिशें न सिर्फ नाकाम हुई हैं बल्कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की सफारतकारी की जो गेंस है, मैं उसका शुमार करने बैठूं तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद में है। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के सहूलतकार करार दिया जा चुका है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, ये यूरोपियन मीडिया कह रहा है, ये खुल खुला के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराने की कोशिश कर रहा है। और बुखारी साहब, स्ट्रेंज बात यह है कि भारत जो है वो कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF में दोबारा शामिल करवाया जाए। देखिए, वो एक उनके कोई है एक जानवर जो उसकी सदारत संभालने वाले हैं। अगर ये इतना आसान होता, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसने भी भारत को ये साबित कर दिया है कि भाई साहब अब इजी नहीं है। अब ये नहीं है कि आपके 4 बंदे कहीं जाएंगे और पाकिस्तान FATF की लिस्ट में चढ़ जाएगा। नो, बिल्कुल ठीक है। हमारे हक में पाकिस्तान हाँ, मतलब है हमने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान एक कमीना घटिया दुश्मन है और वो पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा है उसका, जिसको पूरा करने की हर कोशिश उसने करके देख ली है, लेकिन पाकिस्तान का बाल बीका नहीं हुआ है और ना हम होने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
بریک کے بعد خوش آمدید۔ بخاری صاحب، پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حکومت کون سی اور اپوزیشن کون سی ہے۔ میرے خیال سے یہ بہت ہی سین سٹیٹمنٹ ہے ان کا، میں تو اس کو بہت کریڈیبل سمجھتا ہوں۔ اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن پہلے جو حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے اسی میں تو خصوصی طور پہ یہ بلاول بھٹو زرداری گئے تھے شرکت کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے کافی جوڑ توڑ ہو رہی تھی، بہت ہاٹ سپیچز تھی فرام آل سائڈس۔ اگر آپ کو یاد ہو ایسے لگتا تھا کہ جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے اب جدا ہونے والے ہیں، لیکن میں نے اس وقت بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ نہیں، الٹیمیٹلی دے ول کم ٹو سم سیٹلمنٹ، اور وہ سیٹلمنٹ ہو گیا ہوا ہے۔ وہاں پر اس وقت جو حکومت بن رہی ہے اس میں اس طرح کی حزب مخالف یا اس طرح کی تگ و دو یا اس طرح کی جس طرح ہم نے نیشنل اسمبلی میں دیکھی ہے اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔ ہوپ فلی the opposition and the government together will work for the benefit of the people of گلگت بلتستان۔ اس لیے کہ بڑی دیر سے وہ ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، اور پیپلز پارٹی نے یقینی طور پر وہاں بہت کام کیا۔ ان کی 3 نسلیں جو ہیں، بھٹو سے شروع ہو جائیں، بے نظیر پر آ جائے، بے نظیر سے شروع ہو کے اب بلاول پر آ جائے، تو ان کی وہاں کمٹمنٹ اور ان کے جو کام انہوں نے وہاں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس نے جس قسم کی اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، خاص طور سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں، اور جس کا آپ نے حوالے بھی دیے ہیں 2-4، یقینی طور پر یہ بہت ہی آسن، بلکہ اس کو کہیں ایک اچھا شگون ہے۔ سیاست میں تشدد اور جو مخاصمت ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آپ حزب مخالف میں بیٹھ کے حکومت کی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن تشدد کا ایلیمنٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں نفرت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں ان کی تقریر ہے وہ بہت ہی ویلکم سائن میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ 2-3 اہم فیصلوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہاں کے نمائندے میرے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے۔ ویری ویلڈ پوائنٹ، ایبسلیوٹلی یہ ہونا چاہیے، ان کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ دے آر پارٹ آف پاکستان ناؤ۔ سملرلی کشمیر کے لوگ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ دے آر آلسو پارٹ آف پاکستان۔ ان کے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ جب بھی کبھی الحاق کی صورتحال آئے گی ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ دے ٹریٹ دیم سیلف ایز پارٹ آف پاکستان۔ ان کو تو چھوڑیے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ ان کی لیڈرشپ کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ بخاری صاحب، آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ سیاست کے اندر جھگڑے، انتشار، یہ والی سیاست نہیں ہونی چاہیے اگر پاکستان کی ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات سے وہ بائیکاٹ کریں گے، اب بات کر رہے ہیں کہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے، سیاست میں کوئی بھی فیصلہ حتمی نہیں ہوتا۔ میں ایک آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات اور بلاول بھٹو کی جو بہت اہم ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سردیوں سے پہلے بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں گے۔ آئی تھنک دس از اے ویری ویری میجر ڈیسیشن۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے پنجاب میں نہیں کرائے ہیں، یہاں بھی کروا دیں تو بڑی مہربانی مطلب ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نہیں کرائے ہیں ہم نے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پروونشل حکومتیں سمجھتی ہیں کہ اگر بلدیاتی ادارے قائم ہو جائیں گے تو ہم تو پھر لفافے بن کے رہ جائیں گے، کیونکہ فنڈز تو ان کے پاس ڈائریکٹ جائیں گے، تو ہم کیا چھنکنا بجائیں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کیوں نہیں کرواتے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ہم سردیوں سے پہلے، دیٹ مینس دا نیکسٹ فیو منتھس، اگر یہ ہو جاتا ہے تو بلاول از گوئنگ ٹو سیٹ این ایگزامپل۔ تو بخاری صاحب، سندھ کے ایٹ لیسٹ جو بلدیاتی نظام ہے اس کا بھی کچھ حل نکالیں۔ دیکھیے وہاں تو بلدیاتی نظام انٹیکٹ ہے، وہ واحد صوبہ ہے جس نے باقاعدہ یہ انتخابات کرائے ہوئے ہیں۔ آپ سنتی نہیں ہیں وہ جو کتنا افیکٹو ہے اس کے اوپر تو سوالات دیکھیں، اب سوالات تو ہر سسٹم پر اٹھائے جا سکتے ہیں، بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ انہوں نے لوکل باڈی الیکشن کروائے اور لوکل باڈی انسٹیٹیوشنز آر ان پلیس۔ اب گورننس کے اعتبار سے سوال اٹھ سکتے ہیں، ان کی کمپیٹنس کے حوالے سے سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہے تو صحیح نا۔ اینی وے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر۔ دیکھیے، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آزاد کشمیر کے الیکشن کا۔ ان کے پاس اس کے لیے جواز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو وہاں کمپیننگ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور ABCD کو درجن بھر ان کے اعتراضات ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر پریشر آیا لوگوں کا، جو وہاں ان کے سپورٹرز ہیں وہ کہاں جائیں؟ اگر آپ بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے تو ان کے کیریئر تو گئے نا۔ تو اس پریشر کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں۔ اب اس فیصلے کو ریویو کرنے کا اختیار بھائی کے پاس نہیں ہے،
اس فیصلے کو ریویو کرنے کا اختیار جہاں ہے جس کے کہنے کے اوپر بائیک آؤٹ ہوا تھا. سمجھ نہیں میرا مطلب میسیجنگ ہو رہی ہے, اڈیالہ جانا پڑے گا نا. میسیجنگ تو کبھی بھی نہیں رکی ہے. یہ تو فار دا سیک آف پروپیگنڈا بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ میسیجنگ تو کبھی بھی نہیں رکی ہے. کبھی وہ اپیلوں کے اوپر دستخط کرانے کے حوالے سے ہے, کبھی وہ ان کے وکلاء کی ملاقاتوں کے سلسلے میں ہے, تو میسیجنگ تو ہے. اب اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں وہاں انتخابات میں حصہ لینے کا, وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہے. وہاں بڑے مختصر وقت کے لیے طریقے بالکل ٹھیک ہے. بخاری ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے کوئی بھی آزادانہ منصفانہ الیکشنز نہیں ہو سکتے. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیے اب یہ تو ایک آبزرویشن ہے. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن نہیں ہوں گے, ہوئے نا, وہاں حکومت بھی بن گئی ہے. تو کوئی الیکشن مجھے آپ ریکال کر کے بتائیں جس کے بارے میں ریزرویشنز نہ ہوں لوگوں کی. مطلب ہے جو 1970 کے الیکشن تھے جو فوج نے کروائے تھے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ فری اینڈ فیئر تھے, لیکن اس کی بھی مخالفت کے لیے بے پناہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بالکل ون سائیڈڈ تھے, اس لیے پیپلز پارٹی کو جتوا دیا گیا. ہیونگ سیڈ دس, میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مین سٹریم پولیٹکس سے نہیں نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ تو وہ ویسے سکڑ رہی ہے اور کچھ اس قسم کے فیصلوں سے اس کو نقصان پہنچا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. اسی کے ساتھ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.